رمضان کی راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈو، بخشش کا جو ارمان ہے رمضان مہربان۔ لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرت علامہ راغب اصفہانی نے قدر کے متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ قدر کا ایک معنی قدرت ہے، یعنی کسی فعل کے کرنے یا کسی کام سے اپنے آپ کو روکنے کی طاقت کو قدرت کہتے ہیں، اور قدرت جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو اس سے مراد خلق ہے، اور جب بندے کی صفت ہو تو اس سے مراد کسب ہے۔ اس لحاظ سے اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ کی عظیم الشان قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ ایک رات کی عبادت کا 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ آگے علامہ اصفہانی فرماتے ہیں کہ قدر کا دوسرا معنی تقدیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اپنی حکمت کے تقاضا سے مخصوص مقدار، مخصوص صفت اور مخصوص مدت کے لیے پیدا فرماتا ہے۔ اس اعتبار سے اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے لیے بارش، روزی، جلانے اور مارنے کے احکام اسی رات میں فرشتوں کو سونپ دیتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی قدر کا تیسرا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے قدر و منزلت، جیسا کہ قرآن میں ہے وَمَا قَدَرُوا حَقَّ قَدْرِهِ، یعنی ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی قدر نہیں کی۔ اس اعتبار سے اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کی ابتدا فرمائی، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف پورا قرآن مجید نازل فرمایا، اور اس رات کی عبادت کا اجر 1000 ماہ کی عبادتوں سے زیادہ کر دیا۔ اس رات کی عبادت گزاروں کی زیارت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت لا تعداد فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور طلوع فجر تک فرشتے اس رات کے عابدوں کو سلام کرتے رہتے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی نے قدر کا ایک معنی اور بیان کیا ہے، یعنی تنگی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، یعنی جس پر رزق تنگ کر دیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں، یعنی تنگ کی رات، تنگی والی رات، کہ اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں زمین پر کہ زمین ان سے تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔